السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوڈھیا RHN چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما۔ آمین۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے انتہائی معزز علماء کرام، جامعہ تعلیم القرآن و سنہ کے نہایت ہی اہم ذمہ داران، خصوصاً جناب مولانا شمیم صاحب حفظہ اللہ و تولا، چروڈی اور موچیا ڈی کے انتہائی معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور میری ماں اور بہنوں، اتنی رات کو ہمارے علاقے میں پروگرام چلتے تو ہیں، لیکن جو جوش اور ولولہ رہتا ہے وہ زیادہ دیر تک ٹک نہیں پاتا ہے۔ ابھی جو رات گزری ہے، اس رات میں بنارس میں تھا، وہاں مجھے لگ بھگ وہی 1 بجے ٹائم دیا گیا تھا، اور اس وقت اتنی بھیڑ تھی کہ جگہ کم پڑ گئی، اور 1 بجے سے لے کر کے 3 بجے تک میں نے وہاں پہ تقریر کی، لیکن یہاں کی حالت ایسا لگتا ہے کہ دین کی باتیں سننے کا دل نہیں کرتا ہے۔ حاضری دے لیا، تھوڑی سی باتیں سن لی، بس ہو گیا۔ ہم بھی کافی دیر سے سن رہے تھے دیگر علماء کرام کو، اور اپنی باری کا میں انتظار کر رہا تھا۔ افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ اگر اس گاؤں ہی کے لوگ صرف آ جاتے تو یہ پبلک بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اشتہار اور اس کے باوجود اس پروگرام کو ایک مرتبہ مجھ سے جب لیا گیا تو 5 تاریخ کو، 7 تاریخ کو، اور 7 تاریخ کو پھر پتہ نہیں کیا معاملہ رہا، پھر یہ 21 تاریخ کو یہ ڈیٹ فکس ہوئی۔ اس کے باوجود لوگوں کی تعداد نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم دین سے بہت زیادہ دور ہیں۔ ہمیں جنت نہیں چاہیے، بس دنیا 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 چاہیے۔ بہت کم وقت میں چند باتیں بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ حاضری دینی تھی اور میں وعدہ
جہاں پہ کرتا ہوں اپنے علاقے کے لوگ مجھے جہاں بلاتے ہیں میں ضرور حاضر ہوتا ہوں. یہ نہیں کہ میں دھوکہ دے دیتا ہوں, پہنچتا ہوں. گرچہ کچھ مولویوں نے مجھے بدنام کر رکھا ہے لیکن میں ضرور جاتا ہوں. اپنے علاقے کو میں ہر حال میں کوشش کرتا ہوں کہ میں جاؤں, پروگرام کروں, لیکن لاسٹ میں ڈھکیل دیا جاتا ہے, لاسٹ میں لوگ دیتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی مجھ کو پہلے ملنا چاہیے, علاقے کا ہوں تو پہلے بھی دینا چاہیے, لیکن بہرحال جیسا چاہتے ہیں ویسا کر رہے ہیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے. قرآن کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھی ہے, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو نذیر اور بشیر بنا کر کے بھیجا. نذیر بھی بنایا اور بشیر بھی بنایا, ڈرانے والا بھی بنا کر کے بھیجا اور خوشخبری دینے والا بنا کر کے بھیجا. ایک بات میں بتا کر کے یہاں سے چلا جاؤں گا اور اس بات کو لے کر کے جائیے گا. جو جہنم سے ڈر گیا اور اپنے آپ کو ڈرا لیا اور جنت کے اندر اپنے آپ کو داخلہ کر لیا, جس کی خوشخبری اور بشارت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے, تو اس کی زندگی کا کیا کہنا. سب سے کامیاب آدمی وہی ہے. تو جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا, اور اتنی بڑی نعمت فرمایا جنت اتنی خوبصورت ہے, اتنی خوبصورت ہے, ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. فرمایا جنت اتنی زیادہ خوبصورت, اتنی زیادہ حسین و جمیل, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنت کو بنائے. اس جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے. وہ جنت کیسی ہے, امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث قدسی فرماتے ہیں کہ اتنی خوبصورت وہ جنت ہے کہ کسی آنکھ نے اس جنت کو دیکھا ہی نہیں ہے, کسی کان نے سنا ہی نہیں ہے, کسی کے دل میں خیال تک بھی نہیں آیا کہ جنت کیسی ہے. امام کائنات فرماتے ہیں جنت کے بارے میں فرما رہے ہیں, ہائی کوالٹی کے تعلق سے نہیں بلکہ لو کوالٹی کے تعلق سے. فرماتے ہیں کہ جنت کا ایک اینٹ سونے کا تو دوسرے اینٹ چاندی کے ہوں گے, اور دونوں کو جو جوڑا گیا ہے وہ مشک کے خوشبو سے جوڑا گیا ہے. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ فرما رہے ہیں, لوگوں اے دنیا والوں, اس دنیا کی زندگی چند سالہ زندگی ہے, اگر جنت میں جانا تو میری اطاعت کر لو, اگر جنت میں جانا ہے تو محمد رسول اللہ کی زندگی کو پڑھو, محمد رسول اللہ کی زندگی کو اپنا لو, اور اسی کے اوپر اپنے آپ کو اٹھا لو اور اپنی زندگی گزار لو. من اتانی دخل جنت, تب جنت کے اندر جاؤ گے. ومن عصانی فقد ابى, تب تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو گے. میرے ساتھیوں, غور کرنے کا مقام ہے. مرنا تو ہر کسی کو ہے, یا تو جنت کے اندر بندہ جائے گا یا تو جہنم کے اندر بندہ جائے گا. جو جنت کے اندر چلا گیا اس کی خوشخبری کا کیا کہنا, لیکن جو جہنم کے اندر چلا گیا اس کے بدقسمتی کا کیا کہنا. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ جہنم کے اندر چلا گیا افسوس کے مارے اتنا زیادہ روئے گا, اتنا زیادہ روئے گا کہ یہ آنسو ختم ہو جائیں گے اور آنسو کی جگہ خون نکلیں گے, اور اتنا زیادہ خون نکلے گا, اتنا زیادہ نکلے گا. امام کائنات فرماتے ہیں کہ اس خون میں اور اس آنسو جو خون کی شکل میں نکلیں گے اس میں اگر کشتیاں بھی چلائی جائیں تو کشتیاں بھی چلنے لگیں گے. یہ حالت ہوگی, اور جہنمی لوگ یا لیتنی کے الفاظ بلائیں گے, کاش کاش کہ میں فلا فلا کی باتوں کے اوپر عمل نہ کیا ہوتا, کاش کہ میں اپنے دل کی باتوں کو نہ مانا ہوتا, کاش کہ میں نرم نرم بستروں میں سو کر کے فجر کی نماز کو نہ چھوڑا ہوتا, کاش کہ میں پیسوں کی چکر میں پڑ کے میں آخرت کو بھولا نہ
ہوا ہوتا تو آج مجھے جہنم کا سامنا نہ کرنا پڑتا، آج مجھے جہنم کی اس آگ کے اندر جلنا نہ پڑتا۔ انسان اس جہنم میں جا کر کے روئے گا، اس جہنم میں بندہ چیخے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنمی لوگ پانی مانگے گا، اور اتنا دنوں تک مانگے گا، اتنا دنوں تک، ایک دن، دو دن، تین دن، ایک سال، 2 سال نہیں، بلکہ 40 سال کے بعد اس کے سوال کا جواب دیا جائے گا، اور 40 سال تک وہ باقاعدہ مانگے گا مجھے پانی دے دے۔ ایک جہنمی 40 سال تک پیاسا ہوگا، اور 40 سال تک اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ کم سے کم مجھے پانی پلا دو، یا اللہ کم سے کم مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلا دو۔ 40 سال کے بعد اسے جواب دیا جائے گا تم تڑپتے رہو، تم بلکتے رہو، تمہیں پانی نہیں دیا جائے گا۔ پھر وہی جہنمی لوگ اپنے جنتی جو جنت میں چلے جائیں گے، اور جنتی جو ان کے رشتہ دار ہوں گے، ان کا اگر بیٹا ہوگا تو اپنے بیٹے سے کہے گا، ان کی بیوی ہوگی تو اپنے بیویوں سے کہے گا، ان کے بچے ہوں گے تو اپنے بچوں سے کہے گا، ان کی بیٹیاں ہوں گی تو اپنے بیٹیوں سے کہے گا، ان کے رشتہ دار ہوں گے تو رشتہ داروں سے کہے گا او میرے بیٹے میں تو جہنم کے اندر چلا گیا لیکن تو جنت میں چلا گیا ہے، آئے میرے بیٹے مجھے ذرا پانی پلا دے، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی مجھے بھی پلا، اور یہ پیا پانی تو پیرا مجھے بھی دے دے۔ وہ جنتی گرچہ ہمارے اور آپ کے یعنی جو جہنم کے اندر جائیں گے ان کے بھائی، ان کے بیٹے ہوں گے، ان کے رشتہ دار ہوں گے، لیکن اس دن یہی جواب دیں گے او جہنمی یہ پانی تیرے لیے نہیں ہے، یہ پانی میرے لیے ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے، ہم تجھے نہیں دے سکتے۔ یعنی آپ کا بیٹا، آپ کی بیویاں، آپ کے بچے جنت میں جانے کے بعد جہنم سے آپ اپنے بچوں کو بھی پکاریں گے، لیکن وہی بچہ آپ کا ذرہ برابر کام آنے والا نہ ہوگا۔ 40 سال تک پانی طلب کرنے کے بعد آپ کو پانی نہیں ملے گا۔ میرے ساتھیوں، امام کائنات مبشرہ و نذیرہ، بشارت دینے والے بنا کر کے بھیجے گئے اور ڈرانے والے بنا کر کے بھیجے گئے۔ آپ نے جہنم کے بارے میں لوگوں کو بتایا، آپ نے جنت کے بارے میں لوگوں کو بتایا۔ اللہ کی قسم صحابہ نے سنا، اور صحابہ کی زندگی کو دیکھو، جو اتنی موج مستی کیا کرتے تھے، انجوائے کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی آپ نے سنا ہی ہوگا، اور آپ نے کبھی کسی خطیب سے آپ نے واقعہ بھی سنا ہوگا۔ اتنے زیادہ ہینڈسم تھے، اتنے زیادہ خوبصورت اور مالدار تھے، جب مکہ کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے ان کے کپڑوں سے اتنی خوشبو، اتنی مہک نکلتی تھی کہ لڑکیاں باہر نکل کے دیکھا کرتی تھی کون گیا ہے۔ لیکن جب ایمان لے آیا حضرت عمر، جب ایمان لے آئے، اللہ کی قسم انتقال لیتے تو کپڑا اتنا کم ہے، اتنا کم ہے، سر کو ڈھانپتے تو پیر دھپتا نہیں ہے، پیر نہیں چھپ رہا ہے، اور جب پیروں کو چھپایا جاتا ہے تو سر نہیں چھپتا ہے۔ میرے ساتھیوں، ایسے لوگ تھے جو آخرت سے دل لگایا کرتے تھے تو دنیا کے چکر میں نہیں لگتے تھے، بلکہ دنیا بھول جایا کرتے تھے۔ رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، ان کو معلوم تھا یہ دنیا چند سالہ زندگی ہے، اس کے بعد والی جو زندگی ہوگی وہ یا تو بہت ہی خوبصورت ہوگی یا تو بہت ہی زیادہ بدصورت ہوگی۔ میرے ساتھیوں، امام کائنات آئے اور آپ نے فرمایا میری اطاعت کرو تب جنت کے اندر جاؤ گے۔ آج نہ شادیوں میں نبی کی اطاعت، نہ سونے میں نبی کی اطاعت، نہ زندگی گزارنے میں نبی کی اطاعت، نہ کسی اور معاملات میں نبی کی اطاعت۔ میرے ساتھیوں، غور کرو، نبی کی اطاعت ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور اپنے آپ کو جنتی کا دعویٰ بھرنے والوں مسلمانوں اتنا آسان نہیں کہ ہم جنت کے اندر چلے جائیں۔ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اور لوگوں اتنا آسان نہیں ہے کہ تم جنت کے اندر چلے جاؤ گے۔ اگر جنت کے اندر جانا ہے تو تمہیں آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تمہیں آزمائے گا، کبھی دولت دے کر کے آزمائے گا، کبھی خوبصورتی دے کر کے آزمائے گا، کبھی طاقت دے کر کے آزمائے گا، کبھی حکمرانی دے کر کے آزمائے گا، اور کبھی کبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اولاد دے کر کے آزمائے گا، کبھی خوبصورت بیوی دے کر کے آزمائے گا، کبھی تجھے کہیں کا
پاورٹی کر کے آزمائے گا اور اللہ تمہیں چیک کرے گا میرا بندہ ان تمام چیزوں کو ملنے کے بعد کہیں اللہ تعالیٰ کو بھولا تو نہیں ہے. فجر کی اذان ہوتی ہے تو کیا اپنے خوبصورت بیوی کی چکر میں پڑا ہوا ہے اور مسجد کی طرف تو جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے؟ بچوں کی چکر میں لگ کر کے کیا یہ جنت کو زیادہ جنت کی چکر میں لگا ہوا ہے کہ بچوں کی چکر میں لگا ہوا ہے؟ میرے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے اور جو بندہ جتنا مومن ہوتا ہے اس بندے کو اتنا زیادہ آزمایا جاتا ہے. ایک بندہ جتنا مومن ہوتا ہے، ایمان کا جتنا پختہ ہوتا ہے، جتنا پکا ہوتا ہے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں اس بندے کو اتنا ہی آزمایا جاتا ہے. جس کے پاس جتنا ایمان ہوتا ہے اسی حساب سے اس کو آزمایا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو، ایمان اتنا زیادہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پہ آزمایا. کبھی تو ان کو آگ میں ڈالنے کے اوپر مجبور ہونا پڑا، اپنے آپ کو ڈلوا لیا، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا. بیٹا کو چھوڑنا پڑا، بیوی کو چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا، لیکن تب بھی اللہ کے فیصلے سے وہ ناراض نہیں ہوئے، راضی ہوئے. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کی جیونی کو دیکھو اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھو، حضرت سمیہ کی زندگی کو دیکھو، حضرت عمار کی زندگی کو دیکھو اور دوسرے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھو. جتنے ایمان میں مضبوط تھے اللہ تعالیٰ اتنا ہی ان کو آزمایا. میرے ساتھیوں، ہم کو تو اللہ کتنا آزما رہا ہے. شادی کا موقع ہے، ہم سمجھتے بھی نہیں ہے. دعوت ملی، ایک کی دعوت ہے، دو چلے گئے. دیکھتے ہمارے یہاں نہیں دیکھتے ہیں، ایک کی دعوت ہے تو دو چلے گئے. نبی کے بارے میں آتا ہے ایک نے کسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیا کہ اللہ کے نبی آپ کی دعوت ہے، آپ کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت عائشہ تھی امہات المومنین. آپ نے اس آدمی سے پوچھا میرے بغل میں میری بیوی ہے، کیا اس کی بھی دعوت ہے؟ اشارے سے آپ نے پوچھا، اس نے نام کہا، اس نے ہاں کہا، تو آپ اس کو لے کر کے گئے. آج ایک کی دعوت رہتی، دو تین دن چلے جاتے ہیں. میرے ساتھیوں، غور کرو اور کہاں کھانا چاہیے اور کہاں نہیں کھانا چاہیے. بس بارات یہ اہل حدیث لوگ ہیں، یہ بھی بارات جاتے ہیں. جنت میں نہیں جانا ہے، بس یہ سمجھ لیا رہے جو ہوگا مرنے کے بعد دیکھا جائے گا. نہیں میرے ساتھیوں، یہ مت سمجھو مرنے کے بعد جنت کیسے ملے اور جنت میں کیسے جاؤ. ہمیشہ تڑپ ہونی چاہیے اور جنت کا طلبگار ہونا چاہیے اور ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ اپنے آپ کو جہنم سے کیسے بچا لو اور جنت میں کیسے چلا جاؤ. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو اسی وجہ سے آئے تاکہ لوگوں کو جنت کی طرف لے جائیں اور جہنم سے بچا لیں. آپ آئے اور آپ نے باقاعدہ اعلان کر کے فرمایا لوگوں میں تمہارے درمیان آیا ہوں اس وجہ سے تاکہ میں تجھے جہنم سے بچاؤں اور میں تجھے جنت کی طرف لے چلوں. میرے ساتھیوں، اور آپ نے جنتی والا عمل کیا اور جنت میں جانے والے اعمال کیے. ہم غور کریں اپنے زندگی کے اوپر، ہم غور کریں اپنی زندگی کے اوپر. اگر آج ہماری موت ہو جائے تو ہم جنت میں جائیں گے کہ جہنم کے اندر جائیں گے؟ حضرت ابو ہریرہ کی زندگی کو دیکھو جن سے سب سے زیادہ حدیث ہم تک پہنچی ہے. جب حضرت ابو ہریرہ کی موت آنے لگی، لاسٹ وقت میں لاسٹ آخری سانس ان کی چل رہی ہے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے، زاروں قطار میں رہے اور دیگر صحابہ موجود ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے پوچھتے ہیں اے ابو ہریرہ کیوں تم رو رہے ہو؟ تم تو نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ تم نے حدیثیں سنی ہے. اے ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہیں مرنے سے ڈر لگ رہا ہے؟ کیا رب سے ملاقات کرنے سے تم ڈر رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ ایسے موقع پہ جواب دیتے ہیں اے لوگوں میں مرنے سے نہیں ڈر رہا ہوں، مجھے خوف ہے میں بہت لمبی منزل کی طرف جا رہا ہوں، میرے پاس اتنا زیادہ راہ نہیں ہے، میرے پاس اتنے اعمال نہیں ہے، پتہ نہیں میرا معاملہ کیا ہوگا، میں جنت کے اندر جاؤں گا کہ جہنم کے اندر جاؤں گا. یہ کہہ کر کے حضرت ابو ہریرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. او لوگوں، کبھی اپنی زندگی کو سوچو، کبھی اپنی زندگی کے بارے میں غور کرو. مرو گے کتنا ہینڈسم ہو، یہ لوگ تمہیں اٹھا کر کے قبر کے اندر دفن کر دیں گے، یہ قبر میں کوئی پوچھنے
والا نہیں آئے گا. جس بیوی کے چکر میں پڑ کر کے اپنے زندگی کو برباد کر رہے وہ بیوی بھی تیرے لیے کبھی قبر میں یا تیرے لیے نماز میں دعا نہیں کرے گی, کیونکہ تیری بیوی نمازی ہی نہیں ہے. جن بچوں کے چکر میں پڑ کر کے تم ہائے ہائے کر رہے ہو وہ بچے تمہارے لیے دعا نہیں کریں گے, کیونکہ وہ بچے بھی نمازی ہیں, وہ اللہ کو یاد کرنے والے نہیں ہیں. اور لوگوں ایسے بچے اپنے زندگی میں پیدا کرو کہ اتنے لائق اور اتنے وفادار اتنے فرمانبردار بناؤ تو مرنے کے بعد تیرے لیے وہ دعا کرے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو میرے ساتھیوں جنت میں جائیں کیسے, یہ کمپٹیشن ہونا چاہیے. ہم جائیں گے کیسے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کمپٹیشن کرنے کے لیے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ. دنیا کے معاملے میں کمپٹیشن مت کرو. اس نے شادی میں اتنا خرچہ کیا ہم اس سے زیادہ کریں گے, اس نے اپنے بیٹیا کو اتنا دیا ہم اس سے زیادہ دیں گے, ہاں اس نے یہ گاڑی خریدی ہم یہ گاڑی خریدیں گے, اس نے ایسا مکان بنایا ہم ایسا مکان بنائیں گے. نہیں, اگر کمپٹیشن کرنا ہے تو جنت کے لیے کمپٹیشن کرو, جنت کے لیے کمپٹیشن کرو. لوگوں یہ دیکھو کہ فلاں میں نمازی ہے تو میں کیسے نمازی بنوں, فلاں قرآن کی تلاوت کرتا تو میں کیسے تلاوت کروں, فلاں دنیا میں لوگوں سے بڑے اخلاق سے ملتا تو میں بھی اخلاق والا کیسا بنوں. دنیا میں لوگ ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں, میں بھی لوگوں کو معاف کر دوں, میں بھی رشتہ داری کو نبھاؤں اور میں جنت میں جانے کی کوشش کروں. میرے ساتھ یہ چند باتیں تھی جو میں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے. یہ ایک بج چکے, اس سے زیادہ میں نہیں کروں گا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں اور حالات ایسے بھی نہیں ہے, کیونکہ 4-5 دن سے کنٹینیو پروگرام کر رہا ہوں علاقے میں نہیں بلکہ دور دور میں گورکھپور سدھارتھ نگر ادھر. میرے ساتھیوں انشاءاللہ زندگی رہی کہ دوبارہ پھر کبھی آؤں گا اور آپ کے سامنے ملاقات ہوگی. یہ چند باتیں تو جو آپ کے سامنے میں نے رکھی, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم جمی مسلمانوں کو جب تک زندہ رکھے اس بات کی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو جنتی بنائیں اور جہنم سے بچائیں. الہ العالمین ہمیں ادارے کو کس طریقے سے آگے بڑھائیں اور ادارہ یہ صدقہ جاریہ ہے اس کو ہم قائم دائم رکھیں اور ہر طریقے سے اس کی مدد کریں. الہ العالمین ہم جمی مسلمانوں کو جب تک زندہ رکھ, الہ العالمین ایمان کے اوپر زندہ رکھ, جب بھی خاتمہ ہو ایمان کے اوپر خاتمہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.